ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال الله تعالى شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد وقال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائی اور دوستو، رمضان کے بارے میں 4 آئی ہوئی آیتیں میں نے پڑھ کر آپ کو سنا دی. ہر مشین کی ایک ساخت ہوتی ہے اسٹرکچر، اور ایک پرداخت ہوتی ہے مینٹیننس. آپ کے سارے الفاظ کے لیے ہمارے لیے اردو میں الفاظ موجود ہیں، آپ بولتے نہیں ہیں. مینٹیننس، پرداخت، اسٹرکچر، ساخت. ہر مشین کا ایک اسٹرکچر ہے، ساخت ہے، اسٹرکچر ہے، ایک پرداخت ہے، اس کی مینٹیننس ہے. ہر مشین کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ اسٹرکچر بھی اس کا اچھا ہو، لیکن اسٹرکچر اگر اچھا ہو، اس کی مینٹیننس نہ ہو تو اس کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے، کارکردگی بھی کم ہو جاتی ہے اور جلدی ختم ہو جاتی ہے. گویا اسٹرکچر اور مینٹیننس دونوں ضروری باتیں ہیں. اب اس دنیا میں ہر مشین پہ ایک یہ مطالبہ کرتی ہے آپ سے کہ میں اتنا عرصہ آپ کا کام کروں گی. میں گاڑی کہتی ہے کہ 1 مہینہ میں سڑکوں پر دوڑوں گی، لیکن اتنے کلومیٹر کے بعد پھر کچھ وقت جو ہے تو مجھے اپنی مینٹیننس کے لیے، اپنی پرداخت کے لیے چاہیے. اس میں آپ مجھے لے جائیں گے مستری خانے میں، کچھ چیزوں کو بدلیں گے، کچھ چیزوں کے معائنہ کرائیں گے، کمی آگے کو دور کریں گے، اور یہ مجھے آپ وقت دیں گے. اگر یہ وقت دیا آپ نے تو میں ہر وقت ہر جگہ پر آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، آپ کی خدمت کر رہی ہوں. اگر یہ آپ نے نہ دیا تو ہو سکتا ہے کسی لمبے سفر کے آدھے راستے میں میں آپ کو چھوڑ دوں. کیوں نے آپ نے میری مینٹیننس کا کام نہیں کیا، میرے پرداخت کا آپ نے کام نہیں کیا ہوا. اب اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی مشین کون سی ہے؟ اس سوال کا جواب سارے اپنے اپنے دل میں کوئی جواب اس کا لیں کہ آپ کے دل میں کیا جواب ہے. سب سے قیمتی مشین اس دنیا میں کون سی ہے جی؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، سب سے قیمتی مشین اس دنیا میں انسان ہے. لیور ٹرانسپلانٹ کا سب سے سستا خرچہ پاکستان میں ہے اور وہ 1 کروڑ روپے ہے. 1 کروڑ کا جگر آپ کے پاس ہے. اور سب سے سستا جو ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ جو ہے پاکستان میں ہے، اس کا خرچہ 80 لاکھ روپے ہے. 80 لاکھ کا ایک گردہ پڑا ہوا ہے. اور ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا کسی ڈاکٹر کو پتا ہو، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کتنا خرچہ ہے جی. ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا کسی کو پتہ نہیں ہے. ہارٹ ٹرانسپلانٹ کسی کا خرچہ نہیں ہے. بہرحال جو ہے تو 2 کروڑ اس کا خرچہ لگا دیں تو 2 کروڑ کا آپ کو دل پہ لگا ہوا ہے. اتنی قیمتی مشین جو ہے تو انسان کو ملی ہوئی ہے. اور پھر اس طرح ہے کہ ہر چیز کے بارے میں آیا وہ زندہ چیز ہے، جیسے انسان، جانور ہیں یا مشین ہے. انسان اس کو تب رکھتا ہے جب اس کا ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا یہ جائزہ لیتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا آؤٹ پٹ جو ہے، یعنی اس کی جو کارکردگی ہے، فائدہ جو ہے وہ خرچے سے دگنا ہونا چاہیے. کم از کم خرچے سے فائدہ دگنا ہونا چاہیے. میری گائے 1,000 روپے کا چارہ کھاتی ہے روزانہ اور 2-3 ہزار کا دودھ دیتی ہے. تو ان پٹ آؤٹ پٹ کا یہ اصول ہے نا،
سارے کاروبار میں، ساری چیزوں میں ان پٹ آؤٹ پٹ کا اصول ہے، اس پر ہم چل رہے ہیں۔ اب جو ہے تو انسان کی جو مشین ہے، اتنی قیمتی مشین، جس کے بارے میں نے کہا کہ اس کا جگر 1 کروڑ کا، جس کے گردے 80 لاکھ کے، جس کا دل 2 کروڑ کا، ہاں جی، اب اس کا ان پٹ آؤٹ پٹ دیکھیں ہم کہ روزانہ ایک غریب آدمی کے کھانے کا خرچہ کتنا ہے جی؟ گھر پر کھانا پکانا اگر ہو رہا ہو تو سب سے کمزور آدمی کا خرچہ 300 روپے ہے گھر پر جو پکتا ہوں، کیونکہ مارکیٹ میں جو 300 روپے کی چیز آپ کو جو ہے تو 800 میں ملتی ہے، اس پہ اس کا نفع اپنا بھی رکھا ہوتا ہے، مزدوری رکھی ہوتی ہے، 300 ہے۔ اب 300 اس مشین نے استعمال کیا روزانہ۔ ان پٹ، آؤٹ پٹ کیا ہے جی؟ آؤٹ پٹ اس کا جو ہے تو پیشاب، پخانہ، تھوک، بلغم، پسینہ، جن میں سے کوئی چیز بھی کسی کام کی نہیں ہے، 1 پیسے کی بھی نہیں ہے۔ 1 پیسے کی چھوڑو، اس کو بدن سے دور کرنے کے لیے، اس سے جو ہے تو جان چھڑانے کے لیے اور خرچہ ہے۔ اگر فلش سسٹم نہ ہوتا نا، میں یونیورسٹی میں رہا ہوں جب فلش سسٹم نہیں تھا اس کے بارے میں، تو اس زمانے ملتے کر کے ہم ذمہ دار رکھتے تھے کہ وہ جو ہے تو ڈسپوزل جو ہے تو اوبن ایکسکریٹا کی، اس کی ڈسپوزل کیا کرے۔ وہ بڑے جو ہے مست ہوتے تھے ہمارے یہاں کے، بڑے اکڑتے بھی تھے، آج ہم ان کی جو ہے ساری باتوں کو مانتے تھے۔ تو اب یہ ایسی مشین ہے کہ ان پٹ اس کا اتنا ہوا اور آؤٹ پٹ اس کا کچھ بھی نہیں، صفر بھی نہیں ہے۔ یہ کیسی عجیب مشین ہے جی؟ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اس کا آؤٹ پٹ اعمال ہیں۔ انسانی مشین کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ اعمال ہیں۔ اعمال انسان کے 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ اعمال ہے جو اس کو دنیا کے لحاظ سے اس کے لیے ضروری ہیں، اور ایک وہ اعمال ہے جو آخرت کے لحاظ سے اس کے لیے ضروری ہیں۔ دنیا کے اعمال کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ مشین جو ہے نا، اس کو دنیا کے لحاظ سے ایک تربیت کی ضرورت ہے۔ ہیرے کا تاجر اپنی آنکھ کے دیکھنے کی اس کی تربیت ہوئی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ ہیرا ہے، یہ یاقوت ہے، یہ مرجان ہے، یہ زمرد ہے، ہاں جی، یہ زمرد جو ہے تو وہ ہے، اس کا ہے شب قدر کا ہے، اور یہ مرجان جو ہے تو بدخشان کا ہے۔ شب قدر کا جو ہے اگر وہ 1 لاکھ پہ آ رہا ہے تو بدخشان کا 1,80,000 میں آ رہا ہے۔ یہ ساری چیز کی کیا ہے؟ اس کی آنکھ کی تربیت کی دنیا کے لحاظ سے، آنکھ میں پرکھ پیدا کی، اتنا بڑا کاروبار کر رہا ہے، اتنا پیسہ کما رہا ہے جی۔ ڈاکٹر صاحبان کان کی تربیت کرتے ہیں جی، کہ کان میں اسٹیتھوسکوپ رکھا، دل پر لگایا، اور فلانی آواز آ رہی ہے، فلانے ویلو میں خرابی ہے، شروع میں ایسے آواز ہے، درمیان میں ایسے آواز ہے، ہاں جی، اور یہ آخر میں ایسی آواز ہے۔ شروع میں آواز ہے تو اس کے ویل کی فلان جگہ خرابی ہے، درمیان میں فلان جگہ خرابی ہے، آخر میں فلان جگہ خرابی ہے۔ اس نے کان کی تربیت کی، اور اس تربیت پر جو ہے وہ آپ پر جو ہے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ لگاتا ہے، آپ سے 3,000 روپے لے رہا ہے۔ تو اس مشین کی یہ جو ہے تربیت ہوئی اس کے ظاہری اعمال کے لحاظ سے۔ پیش کی تربیت جو ہے وہ باطنی اعمال کے لحاظ سے ہے، روحانی اعمال کے لحاظ سے، نیکی کے اعمال کے لحاظ سے ہے، وہ اس کی تربیت ہے۔ وہ تربیت اس کی جب ہو جائے تو پھر اس کے جو کمالات ہیں وہ تو کائنات کو اپنے احاطے میں گھیرے میں لیتے ہیں، یہ ساری کائنات کا بادشاہ بنتا ہے، ساری کائنات پر چھا جاتا ہے جی۔ اور جیسے کہ صحابہ کرام کی کرامتوں کے حالات کو دیکھیں، اور جو ہے تو باقی اولیاء اللہ کے کرامتوں کے حالات کو دیکھیں، ان کے کارنامے دیکھیں، تو آپ کو حیرت ہو کہ جب انسان اپنی تربیت روحانی لحاظ سے، دینی لحاظ سے کرتا ہے، اتنے کمال پر پہنچتا، جی ہاں اتنے کمال پر پہنچتا۔ اب ایک تو انسان کو روحانی تربیت کر کے اس مقام تک پہنچانا ہے، اور پھر اس مقام تک پہنچانے کے بعد اس کو مینٹین رکھنا ہے تاکہ اس کے ساتھ وہ چیز ہمیشہ کے لیے رہے، تاکہ اس کی ابدی کامیابیاں دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے ہر وقت اس کے دامن میں پڑی ہوئی ہوں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں سے یہ تقاضا کیا ہوا ہے کہ تم اپنی مشین کی مینٹیننس کے لیے کچھ وقت نکالو گے، اور وہ وقت جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، شارٹ کورس آف ریفارمیشن اینڈ مینٹیننس ہے،
جو تم اس کورس میں اپنے اوپر لازم کرو گے تاکہ اس میں تم درست ہو جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ، کیونکہ سارا سال معاشرے میں تم نے استعمال ہونا ہے. پھر تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا بولنا، تمہارے فیصلے کرنا اور تمہاری ساری کی چیزیں آئے وہ معیاری ہیں. معاشرے میں وہ امن، سکون، سکھ اور جو ہے تو خیر خائی اور بھلائی پھیلا رہی ہے، یا تمہارے استعمال سے معاشرے میں جو ہے تو بدامنی اور دشمنی اور عداوتیں اور پریشانیاں اور رشوتیں اس کو جنم دے رہی ہے کہ سارا معاشرہ سے پریشان ہوتا ہے. اس چیز کے لیے تم نے اپنے لیے وقت نکالنا ہے. یہ وقت رمضان نکالا گیا کہ رمضان میں اس مشین نے اپنی مینٹیننس کا کام کرنا ہے، اس مشین نے اپنے درست کرنے کے لیے کام کرنا ہے. اور ہر جو ہے شارٹ، جیسے میں نے کہا شارٹ کورس آف ریباربیشن ہے رمضان. ہر کورس کا جو ہے کورس ورک ہوتا ہے. سارے یونیورسٹی کے لوگ نا، ہر کورس کا کورس ورک ہوتا ہے. جی اب یہ شارٹ کورس آف ریباربیشن اس کا کورس ورک ہے. اس میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ کورس ورک کی 4 آیتوں میں نے بیان کیا. پہلے میں کہا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین قبلکم لعلکم تتقون. فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے پہلی امتوں پر. اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے تمہارے تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، برائی سے بچنا، نیکی پر جمنا، نیکی کرنا، یہ بات زندہ ہو جائے. اس لیے تو پہلا اس کورس ورک کا پہلی چیز ہے وہ روزہ ہے، جو انسان کی ریفارمیشن کرے گا، اس کو درست کرے گا. دوسرا اس کورس ورک کا جو دوسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کو مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. قرآن کیا چیز ہے جی؟ ہدی للناس، سارے انسانوں کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، گھر کے اندر داخل ہونا اور ہاتھ پیر دھونے سے لے کر حکومتوں کے قانون و آئین تک ساری ضرورتیں جو انسان کی ہے اس کے بارے میں اس پہ رہنمائی ہے. ہدی للناس، سارے عالم انسانیت کے لیے یہ رہنمائی لیے ہوئے رہنمائی کا پیغام دے رہا ہے. بینات من الہدی، ہدایت کے اصولوں کو کھول کر بیان کر رہا ہے. والفرقان، اور ایک ہی ایسی چیز ہے کہ انسان کو فرقان بناتا ہے. فرقان کیا چیز ہے؟ کہ اس کے اندر ایک ایسا نور پیدا ہوتا ہے کہ اچھائی برائی کی اس کو تمیز ہوتی ہے، اچھے برے کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، پرکھتا ہے اس کو، اور ایک دم اس کا فیصلہ کر لیتا ہے یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے. یہ انسان کے اندر پرکھ پیدا ہوتی ہے جو بہت بڑا انسان کا عظیم سرمایہ ہے، وہ قرآن پیدا کرتا ہے. تیسرا عمل جو ہے تو وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اگر تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو تو تم خواہش نفس مکمل فارغ ہونا پڑے گا. یہ تیسرا عمل ہے اعتکاف. اور چوتھا عمل جو ہے وہ قد افلح من تزکیٰ، کا پاک ہوا وہ جس نے کہ زکوٰۃ ادا کی. اس جگہ کہتے ہیں اس سے کون سی زکوٰۃ مراد ہے؟ اس سے جو زکوٰۃ مراد ہے وہ صدقہ فطر ہے. تو یہ 4 اعمال ہیں جو کہ انسان کی ریفارمیشن کے لیے دیے گئے ہیں. پہلی بات روزہ. روزے کے لیے کہا گیا کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا، سارے بدن پر روزہ فرض کیا گیا. کتب علیکم الصیام. روزے کا سٹرکچر جو ہے وہ کھانا پینا خواہش نفس، ان 3 سے تو روزے کا سٹرکچر وجود میں آتا ہے. جب ان کو آدمی پورا کر لیتا ہے روزے کا سٹرکچر وجود میں آ جائے، بس سٹرکچر بن گیا. آپ دھوپ سے بچ گئے، بارش سے بچ گئے. لیکن پورا فائدہ آپ کو دے، عمارت پورا فائدہ نہیں دے رہی. پورا فائدہ یہ کب دے گی؟ جب اس کی مینٹیننس بھی ٹھیک ہو جائے گی، اس کی فنشنگ ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ جو انجینئر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ اگر 1 کروڑ کا سٹرکچر بنا تو کم از کم معمولی درجے میں اس کی فنشنگ 1 کروڑ میں ہوتی ہے. پھر اپنا معیار ہے 2 کروڑ کی، 10 کروڑ کی بھی ہو سکتی ہے، اتنی اونچی اعلیٰ چیزیں آپ لگائیں. لیکن جتنا خرچہ اسٹرکچر پر آیا ہے اتنا کم سے کم مینٹیننس کے لیے، فنشنگ کے لیے اتنا ضروری ہے. تو لہذا روزہ جو ہے کھانے پینے خواہش نفس سے روکتا نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے تو پورے انسان پر فرض ہے. دماغ کے خیالات کا روزہ ہے، دل کے جذبات کا روزہ ہے، نفس کی خواہشات کا روزہ ہے، ہاتھ پیر کی حرکات کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، اور اور جو ہے تو روح کا روزہ ہے اور سر خاص کا روزہ ہے. 9 چیزیں میں نے گن لی. روزہ 9 پابندیوں کو کرنے کے بعد روزہ مکمل ہوتا ہے. کھانا پینا خواہش نفس 3 ہو گیا جی. اس کے بعد پھر جو ہے تو دماغ کے خیالات، دل کے جذبات، نفس کی خواہشات، ہاتھ پیر کی حرکات، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ اور زبان کا روزہ. 10 ہو گئے. پھر آگے روح کا روزہ، سر خاص کا روزہ ہے، وہ بہت نفیس، بہت اونچے درجے کی وہ بات ہے.
تو سارے جب روزے میں آدمی جب ساری 12 پابندیاں کرتا ہے اور 12 پابندیوں کے ساتھ روزے کو ادا کرتا ہے تو وہ اس کی شخصیت کو بالکل درست کر کے دے دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی ایسے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 عورتیں ہیں، روزہ انہوں نے رکھا تھا، ان کا بہت برا حال ہو گیا ہے، طبیعت ان کی بہت خراب ہے۔ آپ نے ان کو بلایا، کہا کہ برتن دیا کہ اس میں قے کرو۔ انہوں نے قے کیا، اس میں خون کے لوتھڑے اور گوشت کے ٹکڑے گرے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے حلال چیز سے روزہ رکھا لیکن حرام میں مبتلا ہوئی۔ وہ کس حرام میں مبتلا ہوئی کہ یہ غیبت کرتی رہی۔ وہ غیبت کا روحانی اثر بدن پر یہ آتا ہے کہ اس کے بارے میں پاک کی آیت کہتی ہے کہ یحب ان یاکل اللحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس سے تمہیں بہت گھن آتی ہے، ڈیر کر کا کہ بہت گھن آتی ہے تمہیں۔ تو کہ وہ چونکہ وہ انہوں نے غیبت کی ہوئی تھی، غیبت کے اثرات تو بتائے ہوئے تھے، کیسے آپ کی برکت سے وہ باہر نکل آئے اور وہ خون کے لوتھڑوں اور گوشت کے ٹکڑوں کی شکل میں تھے۔ تو کہا کہ طبیعت بھی اس لیے خراب ہوئی ہے کہ انہوں نے زبان کے روزے کی پرہیز نہیں کی ہے، غیبت میں مبتلا ہوئی ہیں۔ جب آدمی روزے میں کوتاہیاں کرتا ہے اور گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا روزہ اس کے لیے بہت مصیبت بن جاتا ہے، بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ ورنہ روزہ جو ہے تو روحانیت والے لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، کوئی پیاس بھوک محسوس نہیں ہوتی، آرام اطمینان سے روزہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب آدمی یہ بھی سارے بدن کا روزہ ہے، دماغ کے خیالات کا روزہ ہے، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور جو ہے تو کیا وہ مثلا میں ہوں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، میری پروموشن کا کیس کیا ہوا ہے کہ میری پروموشن کا کیس کیا ہوا ہے، الحمد الرحمن الرحیم، اس میں فلانا آرٹیکل جو ہے تو میں نے اس کو تو خود نہیں بنایا تھا، کسی دوسرے کا نام لکھا ہوا ہے، مالک یوم الدین فلانے میں تو پلیجرزم کے وہ میرے 4 سینٹنسز ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اس کو چھپانے کے لیے میں یہ کروں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خیر اس پر تو میں نے اچھی طرح کیا ہوا ہے اور وہ کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے۔ تو میرا جو ذہن کے خیالات ہیں نا وہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، زبان وہ نماز پڑھ رہی ہے، ہاتھ پیر رکوع سجدہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، دماغ نماز نہیں پڑھ رہا، میری سوچ نماز نہیں پڑھ رہی۔ اس طرح دل کے جذبات ہیں کہ ڈوبر بھی بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ جی، نوجوان بیٹھے ہوئے جی الحمدللہ رب العالمین، کلاس کی جب پلانے کتلے ہوا ڈیر کوئی نظر آئے کھڑے ہوا جی الحمدللہ الرحمن الرحیم، اور ڈیر خوند قدا بدا ڈیر خوند کھڑو جی۔ تو آپ کی زبان وہ نماز پڑھ رہی ہے، ہاتھ پیر پڑھا، دل آپ کا دل کے جذبات یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہی روزے کا بھی حال ہوتا ہے۔ تو روزے میں اللہ والے دماغ کے خیالات کو درست رکھتے ہیں کہ فاسد خیال نہ آئے دماغ میں، اور دل کے جذبات کو درست رکھتے ہیں کہ اس میں جذبات غلط نہ آئیں، اور نفس کی خواہشات کو درست رکھتے ہیں کہ وہ خواہشات گڑبڑ نہ ہوں۔ آنکھ کا روزہ کان کا، ہمارے ایک وکیل صاحب تھے، بڑے ماہر وکیل تھے، تو رمضان میں کورٹ نہیں جاتے تھے کہ رمضان میں جاتا کہ پیشہ ایسا ہے کہ کچھ نہ کچھ کسی جگہ کچھ ہیرا پھیری کرنی پڑتی ہے، کتنا زیادہ داری میں کیوں نہ کروں، کو اس لیے میں رمضان میں نہیں جاتا ہوں۔ پھر نفس کی ایک وہ ہے ترتیب ہے کہ اس کو کچھ عرصہ ذرا جبری کر کے تیار کر کے کچھ پابند کر لو، جس کو پابند کر لو نا تو پابندی اس کی ایک عادت بنا دیتی ہے، اس کو کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایک مہینہ جو ہے اس مہینے کے بارے میں کہا کہ خیالات پر پابندی لگاؤ، دل کے جذبات پر پابندی لگاؤ، نفس کی خواہشات پر پابندی لگاؤ، ہاں جی، بعضی بدن کی حرکات پر، ساری چیزوں پر پابندی لگا کر ایک مہینہ ذرا احتیاط کر لو۔ ایک مہینہ تم نے احتیاطی روزہ رکھا اور ساری تم نے احتیاطیں کی، تمہاری عادت پر اثر آ جائے گا، سارا سال وہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر دوسرا کورس ورک میں قرآن ہے۔ قرآن کے بارے میں جیسے نے کہا کہ یہ تو وہ کتاب ہے جو فرقان سارے انسانوں کو رہنمائی ہے، رہنمائی کے اصول ہیں، اور یہ فرقان ہے۔ اور قرآن پاک میں مشغولیت کا سب سے اعلیٰ طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں مشغولیت کا سب سے اعلیٰ طریقہ جو ہے وہ تراویح کی شکل میں ہے۔ باقی نیکیوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ ایک نیکی کی نیت کرو تو 1 ثواب ہو گیا، کر لو 10 ثواب ہو گئے، لیکن قرآن پاک کے بارے میں فرق ہے۔ قرآن پاک کو ایسے زبانی پڑھے بغیر وضو کے تو 10 نیکی کا ثواب، وضو کے ساتھ پڑھے تو 25 نیکی کا ثواب، وضو کے ساتھ نماز میں بیٹھ کر پڑھیں 50 نیکی کا ثواب، وضو کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو کر پڑھیں تو یہ 100 ہر لفظ کے بدلے میں 100 نیکی کا ثواب ہے۔
کسی کو اگر یاد ہو تو قرآن پاک کے حروف بھی شمار کیے ہوئے کہ کتنے حروف قرآن پاک میں الف با تا سا، کسی کو یاد ہے جی؟ ہاں جی، ہاں جی، کسی کو یاد نہیں کتنے لاکھ اور کتنے ہوں؟ ہاں جی، یہ آیت تو 6232 سے لے کر 250 تک ہے۔ ہاں جی، اس میں مختلف واحدوں کے مطابق آیتیں تو اتنی ہیں جی، اور پھر ہر اس پہ آیت میں الفاظ ہیں، پر الفاظ کتنے تو جو بھی اتنے لاکھوں الفاظ ہیں اس کی اتنے کروڑوں نیکیاں جو ہے تو یہ تراویح میں کھڑے ہو کر سنی گئی۔ اور پھر کورس ورک جو ہو اس کو سکون کے ساتھ کھڑا ہو کر اور اطمینان کے ساتھ سن کر اس پر غور کرنے کا آدمی کو موقع مل رہا ہو تو کتنا وہ اثر کرے گا۔ ہاں یہ ایک المیہ ہے کہ جتنے بیٹھے ہوئے ہو انگریزی میں کھڑے ہو کر 5 منٹ بول بھی سکتے ہو، اور میرے کوئی بولو انگریزی میں اس کو سمجھ بھی جاتے ہو۔ لیکن اگر میں کہوں کہ اس مجمع میں سے کتنے آدمیوں کو دعائے قنوت کے معنی آتی ہیں تو میرا خیال ہے اگر یہ مجمع جو ہے تو 300 کا ہے تو 300 میں 30 آدمی نہیں نکلیں گے جن کو کوئی دعائے قنوت کے معنی آتے ہیں۔ میں دعائے قنوت میں کیا پڑھتا ہوں، اللہ کے ساتھ کیا وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ میں کیا کروں گا اور میرے مجھے کیا ذمہ داری ہے، وہ دعائے قنوت کی شکل میں ہمیں دی گئی ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں۔ شکر اللہ کے کہ الفاظ پڑھنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے، ورنہ اور اگر انسان کو قرآن پاک کے معنی آتے ہوتے اور اس کی تفسیر کی اس کی مہارت ہوتی اور پھر یہ جب سنتا تراویح میں تو یہ تو اس کے اندر کو ہلا کے رکھتا ہے اور اس کے اندر کو بدل کر رکھتا ہے، ایسی اس میں تاثیر ہے۔ اور پھر ہمارا یہ ختم جو ہے یہ ختم ہے قسم کا چیلنج ہے سارے عالم انسانیت کو، اور 1450 سال سے یہ بات چل رہی ہے کہ 1450 سال سے یہ کتاب ہر سال کھڑے ہو کر دہرائی جا رہی ہے۔ اس میں کسی جگہ کوئی فرق آیا ہو تو کوئی آ کر نکال کر بتائے۔ وہ انڈونیشیا ملیشیا سے لے کر امریکہ کے آخری سرائے الاسکا تک ہر جگہ ختم ہو رہے ہیں۔ پورے 24 گھنٹوں میں کسی نہ کسی جگہ تراویح کی نماز کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کے وقتوں میں فرق ہے نا، کہ افغانستان کا ہم سے آدھے گھنٹے کا فرق ہے، آگے جائیں سعودی عرب کا 2 گھنٹے کا فرق ہے، یعنی برطانیہ کا 5 گھنٹے کا فرق ہے، اور امریکہ کا جائیں 10 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو اس فرق دورانیے کی وجہ سے ملیشیا سے لے کر ہر جگہ تراویح کی نماز کھڑی ہو رہی ہے اور قرآن پاک سنایا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ حیران رہیں گے، ہم تو حافظ لاتے ہیں، ہمیں سناتا ہے، کبھی حافظ ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے۔ برطانیہ میں اتنے حافظ ہیں، لوگوں نے اتنے شوق سے اپنے بچوں کو حافظ بنایا ہوا ہے کہ قرآن اندازی ہوتی ہے کہ 10 حافظ ہیں تو کس کس کا نمبر آئے گا سنانے کا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کورس ورک ہے کہ جس کو ہر سال دہرایا جاتا ہے، ریوائز کیا جاتا ہے، کورس ورک، ہاں جی، اس کو ریوائز کیا جاتا ہے تاکہ سارے احکامات انسان کے سامنے آئیں اور یہ غور کرے کتنا اس نے عمل کیا ہے، کتنا نہیں کیا ہے، کہاں کوتاہی کی ہے، کہاں کو توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز ہمیں دی گئی ہے تراویح کی شکل میں، اور یہ جو ہے تو یہ ہر سال اس کو ہم اس طرح بنا رہے ہیں۔ پھر تراویح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی۔ چوتھے دن آپ باہر نہیں نکلے، صحابہ کرام جمع ہوئے ہیں، تراویح کا وقت ہو گیا، آپ تشریف نہیں لا رہے، آپ نہیں نکلے ہیں، یہاں تک کہ اپنے اپنے مختلف ٹولیوں میں سب نے پڑھ لی، رخصت ہو گئے۔ دوسرے دن آپ نے فرمایا کہ تمہارا اتنا زیادہ شوق تھا کہ مجھے خطرہ ہو گیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اور اگر تراویح فرض ہو جاتی بعد کے لوگوں کے لیے پھر مشکل ہوتی۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ اس کے روزے کو اللہ نے فرض کیا اور اس کے رات کے قیام کو میں نے سنت کیا، تراویح یہ سنت میں نے مقرر کی، اور 3 دن آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ پھر صحابہ کرام سے کہا کہ اپنی سہولت کو دیکھ کر پڑھتے رہو۔ تو اس نے ایک جماعت یہاں کھڑی ہوئی ہے اور ایک باہر کھڑی ہوئی ہے، کو آخری سرے پر کھڑی ہوئی ہے۔ آپ کے دور میں سے تراویح پڑھتے رہے لوگ۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا جی ہم تو 3 دن میں ختم کر لیں گے، کریں آپ؟ جس نے کہا ہم 10 دن، کہا جی ہم تو سارا دن مصروف رہتے ہیں، ہم ہے کہ ختم کریں گے، آپ کریں جی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تراویح ایسی ہوتی رہی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، وہ جب آئے آبادی اتنی زیادہ ہو گئی تھی اور اتنی زیادہ جماعتیں کھڑی تھیں کہ ان کی آوازیں ٹکرا رہی تھیں اور اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں بھائی فیصلہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کو جمع کیا کہ کیا ہم اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ایک جماعت کے ساتھ شروع نہ کر دیں، کہ شروع کر دیں جی، ایک جماعت کے ساتھ 20 تراویح کے ساتھ شروع کی گئی، اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے چل رہی ہے۔ اور پھر جو ہے تو لیتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ جی بخاری شریف کی عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے
کسی نے پوچھا کہ آپ کے رات کے قیام کے بارے میں آپ کیا فرماتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا رمضان غیر رمضان میں آپ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، 8 تراویح اور 8 نفل تہجد کے اور 3 ہیں۔ تو اس کو لے کر وہ لے بیٹھے ہیں کہ جی یہ تراویح 8 ہے، کہ نعوذ باللہ عمر فاروق کی یہ بدعت ہے کہ اس نے شروع کی ہے، تو آپ حضور کا براہ راست شاگرد، اس سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کیا پاٹ کہہ رہے ہیں؟ جبکہ شاگرد کہہ رہا ہے کہ 20 ہے اور ہم نے آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، اسی کو ہم نے اس کو نافذ کیا ہے۔ تو یہ کہا کہ آپ کے قیام اللیل، رات کا آپ کا اٹھنا، اس کے بارے میں رمضان غیر رمضان دونوں کے آپ نے 11 رکعت 3 وتر اور 8 رکعت کیے گئے، یہ رمضان کے بارے میں نہیں ہے۔ اب رمضان کے بارے میں تراویح کے کیا آپ کے کتنے کیا بات ہے جی کہ 20 رکعت تو یہ اجماعی سنت ہے، آپ کی ایک اجماعی سنت ہے کہ سب صحابہ کرام نے جمع ہو کر فیصلہ کر کے اس کو چالو کیا ہے۔ اور اس کے میں جو ہے تو پھر مکہ مکرمہ کے صحابہ کرام 4 تراویح پڑھنے کے بعد ایک طواف کرتے تھے۔ مدینہ منورہ نے کہا ہمارے پاس طواف نہیں، ہم کیا کریں؟ وہ 4 نفل پڑھتے تھے۔ اس لیے 4 فقہ ہمارے ہیں نا، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، تو اس میں حنفی، حنبلی، شافعی 3 فقہوں میں تراویح 20 ہے، مالکی فقہ میں تراویح 36 ہے، کیونکہ مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کیا کہ مدینہ منورہ میں جو چالو عمل ہے وہ میرے فقہ کی بنیاد ہوگا، اور مدینہ منورہ میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، 16 رکعت صحابہ کرام نفل پڑھتے تھے، لہذا مالکی فقہ کی تراویح 36 ہے۔ ان چاروں فقہوں سے پہلے دوسری صدی میں جو ہے خلیفہ منصور کے عباسیوں کے زمانے میں ایک فقہ چلا ہے، وہ امام اوزاعی کا فقہ ہے، پھر بعد میں وہ ختم ہو گیا کیونکہ ان کے شاگرد اور ان کے جو ہے ترتیب نہ رہی۔ امام اوزاعی کے فقہ میں تراویح 36 رکعت ہے، 46 رکعت ہے، تراویح 46 رکعت۔ وہ کیسے جی؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ رات کے قیام کے بارے میں جتنی حدیثیں آئی ہیں آپ رمضان کے مہینے میں اس پر عمل کریں گے۔ کہ کتنی حدیثیں آئی ہیں کہ ایک تو 20 تراویح والے حدیث ہے جو جماعت سے پڑھی گئی، 16 رکعت نفل کیا وہ ہے مدینہ منورہ کا 36 ہو گئی، اور 8 رکعت جو ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رمضان غیر رمضان کی، تو 36 میں 8 جمع کریں کتنی ہو گئی؟ 44 ہو گئی۔ 2 رکعت جو ہے نفل کے دور، 1 رکعت وتر ہو گیا، اس کے 2 رکعت وتر کے پہلے لگائے، یہ 46 ہو گئی۔ تو میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہوا ہے کہ رمضان میں کوشش کیا کرو کہ 46 رکعت سحری کی صبح کی اذان تک پورے کر لیا کرو، اور بعض ساتھی بالکل 46 رکعت پورے کرتے ہیں۔ 46 کے پورا کرنے کی کوشش میں بھی کرتا ہوں کہ 36 رکعتیں ہو جائے کرے جی، تاکہ 4 فقہوں پر تکمل عمل ہو جائے جی۔ اور تو یہ تراویح کی وہ لوگ کہتے ہیں کہ مونگا شروع نظار خلاص اور ہوتا تو رات اس پر تو ڈنگ چلا 46 ضرور پڑا جی، اس پر تو ڈنگ چلا جی، کیا اس کے آگے اس کو کھڑے ہو جاؤ کہ اس نے تو 8 کو 46 تک پہنچا دیا جی، سبحان اللہ۔ تو سچ بات یہ ہے کہ ہمارے ایک شاگرد تھے اٹامک انرجی کے بڑے سینئر انجینئر تھے، انہوں نے کہا میں جرمنی میں تھا اور جرمنی میں لوگوں نے پھٹا ڈالے ہوئے کٹ لگاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے سب، تو اس نے کہا کہ چونکہ امام تو کوئی ہوتا نہیں تھا کہ میں مسئلے پر آ گیا، اور میں نے کہا دوستو میں تو 20 تراویح پڑھاؤں گا، جو 8 پڑھنا چاہتے ہو 8 پڑھ کے چلے جائیں، ہمارے 20 پہ کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو کہ میں تو 20 پڑھوں گا تو 8 پر چڑھے ہو جاؤ۔ تو کہ بس ہر کا سب کا مسئلہ میں نے فیصلہ کر شبیر کا غیر صاحب دے میں سب کا فیصلہ کر دیا۔ تو یہ ایک پھر قرآن جو ہے تو یہ ایک وہ ڈسکشن، کوئی تھیوریٹیکل ڈسکشن اور قانونی کتاب تو ایک ہے، لیکن یہ ایک روحانی آسمانی اور جو ہے تو ایک نورانی کتاب ہے۔ اس کے الفاظ کا ایسا نور ہے کہ اس کا ترجمہ نہ بھی آدمی کو آتا ہو اس کے دل پر اثر ڈال کر چھوڑتے ہیں۔ قدرت اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ٹیپ نئے آئے، ہم نے کوئی چیز ٹیپ کی، اس کو جب سننے لگے تو اس میں آواز وہ نہیں آ رہی، کوئی اور آواز آ رہی ہے، تو کسی نے کہا یہ تو جن کی آواز ہے، تو کہتے میں نے اس ٹیپ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کر اور تعویذ کی نیت کر کے اس پر رکھا تو جن کی آواز غائب ہو گئی، کوئی شاہنامہ میں سے لکھا ہوا۔ کہتے پھر ایسا ہو گیا کہ جب
وہ ہٹایا تو پھر وہی آواز شروع ہو گئی، پھر رکھا، کہتے پھر آزمائش کے لیے میں نے اس کو انگریزی میں لکھا ایل اے ایل اے لا الہ الا اللہ، پھر رکھا تو پھر نہیں ہوا، وہ آواز وہی آ رہی جن کی آ رہی. تو اس سے اندازہ ہوا کہ عربی کے الفاظ نورانی الفاظ ہیں. ہمارے پروفیسر ریٹائرڈ اس کے بایو کیمسٹری کے ادھر یونیورسٹی کے یہاں پروفیسر کالج میں رہتے ہیں. دیکھا میں ایک انگریز ڈاکٹر کے لیکچر میں گیا، یہ کارڈیالوجسٹ تھا. تو اس نے کہا کہ میں مریض میرے آتے ہیں، میں معائنہ کرتا ہوں ان کو، میں جو ہے تو دوائی دیتا ہوں، یہ وہ ڈیٹا اپنا تجربے کو بول رہا تھا، جو اس نے کام کیا تو اس کو بول رہا تھا. تو اس نے کہا کہ میں ان کو جو ہے تو کہتے ہیں کہ آئی ایڈوائز دیم فار این ایکسرسائز، کہ میں ایک مشق بھی کرنے کو ان کو کہتا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو. تو اس نے کہا کہ یہ جو مشق ہے اس سے میرے مریضوں کو اچھا خاصا فائدہ ہوتا ہے. تو عالم خان صاحب کہتے میں اٹھا، اور میں تو خیر مسلمان تھا، اچھا مسلمان ہے بعمل، کہ مجھے تو تسلی تھی کہ ہمارا کلام قرآن پاک ہے، اس کا کلام ہے، اس کے فوائد ہیں. یہ ایسے میں نے اس انگریز کو چھیڑنے کے لیے میں کہا کہ یو آر اے سائنٹسٹ اینڈ واٹ آر یو سیئنگ، آپ تو ایک سائنسدان ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تھیوریٹیکل باتیں کر رہے ہیں اور اس سے باتیں کر رہے ہیں، اور ہاں تو آپ ہر بات کہیں گے، اس کا ڈیٹا آپ پیش کریں گے، اس کا ریفرنس آپ دیں گے، اس کا ثبوت دیں گے، کریں گے، تو سائنس کی وہ ہے سیمینار ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ میں اس کو ایکسرسائز کرنے کا کہتا ہوں، اس سے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو کہتے ہو انگریز آگے سے گرم ہوا، لیکن یس آئی ہیو گاٹ ڈیٹا ود می، کہ میرے پاس جو ہے اعداد و شمار ہے، جو میرے مریضوں پر ہوا ہے ان کو فائدہ ہوا ہے، اور ان کو جو اس سے ہوا میرے پاس اعداد و شمار ہے. میں کوئی تھیوریٹیکل بات آپ سے نہیں کر رہا. آپ اس بات کو چاہتے ہیں تو پھر میرے آرٹیکل وغیرہ جو اس کو دیکھ کر اس کو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. کہتے بے اثر میں اس صحیح کے بات کہلوانا چاہتا تھا کہ سائنٹیفکلی اس بات کو کہے، صرف جو ہے تھیوریٹیکل اس کو نہ کہے، اور اس بات کو کہا پھر. تو یہ ایک روحانی کلام ہے، اور اس کے اثرات قلب پر آتے ہیں، قلب پر اور قالب پر آتے ہیں، بس دل پر، سارے بدن پر آتے ہیں. سچ بات ہے، پہلے بزرگ تو بہت اونچے درجے کے بزرگ تھے، ہم صرف ان کی اجازت کے سے کچھ نہ کچھ یہ دم درود کر لیتے. 3 ڈاکٹر سعودی عرب میں ہیں، کام کر رہے ہیں، تینوں کو کینسر ہوا ہے، تینوں ٹھیک ٹھاک ہیں، مکمل شفا پائی ہے. ایک ترتیب ہے اس کی، وہ ہم کرواتے ہیں اور اس کے علاج کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہمارے ایک دم درود کی ایک ترتیب ہے، اس کو کرتے ہیں. ابھی جب میں واپس آ رہا تھا ریاض میں ہم ٹھہرے تو اسی ڈاکٹر کے پاس ہے جس کا ووکل کارڈ کا کینسر تھا، اور مکمل شفا اس کو ہوئی. ساتھی بڑے رحمت کے ڈاکٹر صاحب بڑی خدمت کر رہے ہیں، ہم اتنے فائدے سے پیش آ رہے ہیں. میں نے کہا اس کے بس ہمارے سلسلے سے حال ہوئے ہیں. تو یہ ایک رحمت ہے، یہ ایک رحمت کا کلام ہے، اور جو کہ آپ کے دنیا و اخروی سارے مسائل کو حل کرنے والا ہے. اور پھر اگلا عمل اعتکاف ہے کہ ہمارے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن 15 دن کی رہبانیت ہے. 10 دن اعتکاف کی، سب دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر اکیلے ہو کر مسجد میں بیٹھ کر، اور 5 دن حج کے جو 5 دن ہوتے ہیں اس میں کوئی کام آپ نہیں کریں گے، اور اس میں جو ہے تو آپ رہیں گے بالکل سب سے کٹا کر، سب چیزوں کو چھوڑا کر ان 5 دنوں کو گزاریں گے اور 10 دنوں کو گزاریں گے. کیونکہ جب آدمی اکیلا ہوتا ہے اور اکیلے ہو کر آدمی سوچتا ہے، غور فکر کرتا ہے، تو اس کو سیلف کرٹیسزم نصیب ہوتا ہے، تحلیل نفسی اس کو نصیب ہوتی ہے. یہ اپنے آپ کو تولتا ہے، اپنے آپ دیکھتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، تو نے کیا کیا، کہاں تو نے خطا کی، اس کو موقع ملتا ہے اس کا. یہ اس کے لیے اعتکاف ہے. اور جم کر آدمی عبادت کرتا ہے. اور 10 دن جب آدمی، آپ کا ایک لطیفہ سناؤں، میرے پاس ایک بہت بڑے سینئر افسر تھے صوبے کے، اس کی بیوی آ گئی، اس نے کہا کہ گھر کے حالات بہت خراب ہیں، خاوند کے ساتھ بہت ٹکراؤ ہے اور تلخی پیدا ہوئی ہے، اور یہ خرابی ہے، اور وہ خاوند اس طرح کر رہا ہے. تو ان کا خیال تھا کہ یہ چونکہ ہمارے بیت کے سلسلے میں میرے خاوند کی ڈانٹ ڈپٹ کرے گا یہ، اور میرے مسئلہ کو حل کرے گا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں جتنا مجھ سے ہو سکا میں دیکھتا ہوں، کرتا ہوں. یہ چلی گئی. اس کی بہو آ گئی. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ساس میری آ کر شکایتیں کر کے گئی تھی، میں آپ کو اس کی ایک بات بتاؤں کہ اس کا خاوند بڑا افسر تھا، 2 گاڑیاں اس کو ملی ہوئی سرکاری پتہ نہیں ملی ہوئی تھیں یا دونوں اس طرح رکھی ہوئی تھیں، اور دونوں کا پیٹرول سرکاری تھا، کہ ایک تو وہ استعمال کرتا، ایک میں یہ پیٹرول ڈال کر سارا دن بازاروں میں گھومتی تھی کہ شاپنگ، اور یہ اپنے لیے شاپنگ، اوروں کے لیے شاپنگ. شہر کا ایک اپنا چسکا ہوتا ہے.
بازاروں کی سیر کر. اور کہتے ہیں وہ ریٹائر ہو گیا ہے, گاڑیاں واپس ہو گئی ہیں, اب اس کو جو ہے تو اس پر وہ جانے آنے اس کا وہ ہے مشکل ہو گیا ہے, تو اس نے جو ہے تو پھٹے ڈالے ہوئے, گھر پر جھگڑے کھڑے کیے, خاون اس کے جھگڑے, یہ بات ہے. تو میں نے کہا اچھا بس ٹھیک ہے, آپ فکر نہ کریں, اس کا میں حل نکالتا ہوں. وہ آگے سے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو ساری مسائل بیان کیے تھے اپنے گھر کے, اس کا آپ نے کچھ حل سوچا ہے؟ میں نے کہا میں نے بالکل سوچا ہے. کہ کیا سوچ؟ میں نے کہا آپ ایک جو ہے تو 10 دن کا اعتکاف کریں گی, 10 دن بند رہے گی, کہیں نہیں نکلیں گی, وہیں پر عبادت کریں گی آپ, اور یہ اعمال کریں گی, اور کسی چیز میں آپ نہیں لگیں گی, آپ 10 دن اعتکاف کریں گی. اس نے کہا کہ مسئلے حل میں کر دوں گی. اس نے اعتکاف شروع کیا, ایک دن دوسرے دن جو اس کی عادت پر ضرب آئی نا, اس کی عادت کو ٹھیس پہنچی نا, تو تیسرے دن کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں فلاں کام کر سکتی, تھوڑا سا اگر آدمی نکل جائے. میں نے کہا تھوڑا سا نکل لے, آپ نے نیت کیا اعتکاف, تھوڑا سا نکل لے میری. 10 دن عورت بند رہی. 10 دن بندش کے بعد ان کے گھر کے مسئلے حل ہو گئے. وہ کچھ بات میں نہیں تھی, اس پر ایک پابندی لگانے کی ضرورت تھی جو اس کے گھر کو خراب کر رہی تھی. تو یہ اعتکاف کا عمل دیا گیا, آخری جو صدقہ فطر. اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ معاشرے کے غریب لوگوں کا ہر جگہ لحاظ کرتا ہے, اور ان کو آپ کے وہ ایسی ترتیب آپ کو دیتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چل رہے ہوں, اور ایسی ترتیب آپ کو دیتا ہے کہ ان غرباء میں احساس محرومی پیدا نہ ہو. کیونکہ جس معاشرے کے غرباء میں امیروں کے مقابلے میں احساس محرومی ہو, تو اس معاشرے میں اطمینان نہیں آتا ہے. یہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی فکر میں ہوتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے ہر جگہ پر غریبوں کے حقوق کی اصول بنائے ہوئے ہیں, احکامات نافذ کیے ہوئے ہیں, تاکہ آپ جو ہے تو اس پر چلتے ہوئے اپنے معاشرے کے غریبوں کو ساتھ لے کر چلیں کہ احساس محرومی میں مبتلا ہو کر آپ کے خلاف جذبات لے کر نہ آئیں. لہذا صدقہ فطر لازمی کیا گیا. آخری عشرے میں اس کو ادا کر دینا چاہیے, تاکہ جو ہے غریب غرباء لوگ بھی اپنی عید کی خوشیوں میں تمہارے ساتھ آ کر شامل ہو کر تمہارے ساتھ چلنے کے قابل ہو جائیں. تو یہ 4 اعمال اگر ہم رمضان میں صحیح طریقے سے کر لیں, یہ 4 اعمال ہم کر لیں, تو ان 4 اعمال کے نتیجے میں ایک پوری تبدیلی معاشرے میں آتی ہے, اور پوری تبدیلی انسان کی شخصیت میں آتی ہے. یہ ہمارا پروفیسر عالم خان بایو کیمسٹری والا جو ہے نا, اس طرح رمضان پر بھی ریسرچ کی ہوئی ہے. وہ ہم سب کے وزن وغیرہ کر کے اور رمضان کی کھانے کی عادتوں کو کر کے, رمضان کے بعد کے وزن کر کے اس نے اس پر بھی ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے. اس پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے تو کتنی زبردست ڈائٹنگ کی ایک ترتیب کو اختیار کر کے انسانوں کو کتنی زیادہ جو ہے تو صحت دے رہا ہے. اور پھر روزہ جو ہے, روزے پر جو میڈیکل بات جو ہے نا, اب میں تھوڑا سا ہائپر ٹینشن کا مریض ہوں. رمضان کے مہینے میں یا تو کئی دنوں دوائی نہیں لیتا ہوں, یا کبھی آج بیان کرنے کے میں آیا آج میں نے دوائی لی ہے, کیونکہ بیان میں بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. ورنہ رمضان کے مہینے میں یا چھوڑنی پڑتی ہے دوائی یا کم کرنی پڑتی ہے. ہاں جو عمر میں آدمی ہوتے ہیں نا, تو اس میں تو شوگر کی اور بلڈ پریشر کی دوائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں. تو وہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبان تھے, تو میں کہا ڈاکٹر صاحبان یہ وہ بلڈ پریشر کی دوائی وغیرہ تو مجھے ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. تو ایک ڈاکٹر نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ نے آج کتنی واک کی ہے؟ تو میں کہا کتنی؟ آج آپ نے 14 کلومیٹر واک کی ہے, کہ مسجد نبی میں نماز کے لیے جانا 5 وقت کی, اور صلاۃ والسلام کے لیے سارا فاصلہ طے کر کے جانا, اور جنت البقیع میں جانا فاصلے کو طے کرنا سکھا. یہ ہمارا 14 کلومیٹر واک ہے روزانہ کا. تو روزے کے جو طبی فائدے ہیں, صحت کو جو فائدے ہیں آدمی کے جو ہے تو اس کے کولیسٹرول کو درست کرنا, اس کے شوگر کو درست کرنا, باقی یہاں تک کہ رمضان کی فاسٹنگ جو ہے یہ آپ کے ڈی این اے کے ساتھ انٹرفیئرنس کر کے, سیل کا ڈی این اے کے ساتھ انٹرفیئرنس کر کے اس کی کوئی پتہ نہیں کون سی ٹیل ہے, وہ کوئی لانگ ہو جائے تو کینسرس ہوتا ہے, شارٹ ہو جائے نہیں ہوتا ہے, اس سے کوئی بات ہے, وہ مجھے پوری یاد نہیں ہے, وہ بیٹا میرا مجھے سناتا رہتا ہے. کہا کہ وہ ڈی این اے کی فلانی ٹیل کو رمضان کا مہینہ ایسے درست کرتا ہے کہ اس کو اینٹی کینسرس بناتا ہے.
تو میں نے کہا کہ برخوردار آپ نے رمضان کے بارے میں صحت کے اتنے فائدے میرے سامنے بیان کر دیے کہ آپ تو میری نیت کو خراب کر رہے ہیں کہ میں بجائے رمضان کا روزے بجائے اللہ کی رضا کے لیے اور عبادت کے لیے کہیں اس نیت کو کر کے درختہ شروع کر دوں، کتنا زیادہ صحت کو فائدہ دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ اللہ پاک نے سارے کے سارے اعمال جو ہیں ہمیں رحمت کی شکل میں دیے ہوئے ہیں، جو دنیا کے لحاظ سے رحمت ہے، آخرت کے لحاظ سے رحمت ہے، اور رحمتوں میں ایک رحمت رمضان ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اور آپ کو جو ہے تو توفیق ہوئی قرآن پاک کے سننے کی، اور اگر آپ تھوڑی تھوڑی کوشش کریں، میں نے یہاں اس مسجد میں 2 بار میں نے عربی کا کورس پڑھایا ہے، اور آپ کے بڑے سینئر پروفیسر صاحبان شاگرد ہوتے تھے میرے، اور بعض اوقات 1-2 دن کا نظر ہوتا تو اس کے پیچھے بھی خط بھیجتا تھا کہ یو آر ایبسینٹ فرام یور کلاس فار دی لاسٹ 2 days پلیز ایکسپلین یور پوزیشن، کہ آپ 2 دنوں سے کلاس سے غائب ہیں، اپنی پوزیشن کو بیان کرو۔ تو بڑا دلچسپ وہ ہمارا ہوتا تھا جی۔ تو کوئی ذرا شوق پیدا کرے نا جی، ہاں جی، کچھ نہ کچھ عربی سیکھنے کا شوق پیدا کرے پروفیسر صاحبان۔ ہاں جی، کتنا یعنی کمپیوٹر آیا تھا کتنا مشکل تھا، سب نے سیکھا ہے، اب سب اس کے باہر ادھر دیکھ رہے تو سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے تو قرآن کے ساتھ بھی رابطہ پیدا کریں۔ اور سچ بات ہے کہ یہ جو آسان ترجمہ قرآن جیسے تقی عثمانی صاحب نے شائع جو کیا ہے، یہ تو اتنا آسان ہے کہ اردو میں اتنا آسان اور اتنا ہم فہم اور اتنا اچھا ایکسپلینیٹری وہ میں نے بات نہیں دیکھی ہے۔ اس وقت جو ہے تو جتنے ہمارے تفسیروں کا اور ترجموں کا جو ہماری وہ ہے ذخیرہ ہے، اس میں نمبر 1 پر ہے یہ۔ نمبر 1 پر 3 جن تھوڑا سا خرچ کریں اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ہاں جی، پھر جو ہے تو وفات پا گیا ہمارا اچھا دوست تھا احمدین نے ایک ترجمہ کیا، لفظ کے نیچے لفظ کا ترجمہ ہے، بہت اعلیٰ اس کا ترجمہ میں۔ محمد دین جو ہے اچھا ریسرچ ورکر تھا، بہت کام کرتا رہتا تھا، دن رات لگا رہتا تھا، اور شوق سے اس نے ترجمہ کیا۔ اس کا ترجمہ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ محمد دین کا ترجمہ مل جائے گا آپ کو جنگی محلے سے، مطلب کہ عثمانی صاحب کا جو ہے وہ ہے آسان ترجمہ مل جائے گا، اور یہ بہت زیادہ دلچسپ ہے۔ اور آگے آپ کا اگر ہمت کرتے ہیں، اگر آپ کا شوق ہوتا ہے تو تفسیر ماجدی انگریزی میں، اور ماجد دریابادی کی تفسیر ہے اردو میں ہے، اس کو پڑھے۔ وہ تو یہ خود جو ہے تو دہریہ رہے، دہریہ سے پھر مسلمان ہوئے، دینی خاندان کے دہریہ ہوئے، پھر مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے تفسیر لکھی ہے۔ تو تورات، انجیل اور تالمود جو ہے تو یہودیوں کی کتاب پر جتنا زیادہ تبصرہ اس تفسیر میں آیا ہے 1400 سالہ میں کسی تفسیر میں نہیں ہے، اور جتنے دہریت کے خیالات پر انہوں نے بات کی ہے اور ان کے جواب دیے اتنے کسی تفسیر میں 1400 سال میں نہیں ہے۔ اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے۔ سبحان اللہ، اس کا شوق ذرا پیدا کریں۔ سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ محنت کریں گے، کام کریں گے، اور جیسے رمضان گزارا ہے باقی سال میں بھی اس نماز کی ایسی پابندی، جماعت کی پابندی، ذکر اذکار کی پابندی، تلاوت کی پابندی، اس کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت کے لحاظ سے جو ہے تو ہر جگہ حفاظت فرمائے گا، اور دنیا آخرت کے لحاظ سے ہر جگہ اللہ سرخ رکھے گا۔ دعا کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات۔ اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا ساجد۔ یا اللہ ہماری پوری امت کے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، امت کے حال پر رحم فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ جو امت کے افراد مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں، دشمنوں کے درگاہ میں، یا اللہ ان کے ایمانوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی، بچوں کی، جوانوں
مسلمانوں کی بوڑھوں کی حفاظت فرما، مالوں کی حفاظت فرما، دشمنوں کی درگاہ کرنا آسان فرما، عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما، اپنے تعلق کو عام فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام فرما، آپ کی سنتوں کی، آپ کے طریقوں کی محبت کو عام فرما۔ جو لوگ دین کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں، تصدیق و تعلیم کے راستے سے کر رہے ہوں، یا درس و تدریس کے راستے سے کر رہے ہوں، یا دعوت تبلیغ کے راستے سے کر رہے ہوں، یا بیت التلقین کے راستے سے کر رہے ہوں، قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں، یا اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما، سب کے لیے وسائل کا غیر سے بندوبست فرما، سب کی کوششوں کو برابر فرما۔ ہمارے مجالس میں آنے والے حضرات، سلطان بیت حضرات، موجودہ مجلس کے دوستان، سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت ڈال دے۔ کوئی تنگ دست ہو یا اللہ تنگ دستی کو دور فرما دے، پریشان ہو پریشانی کو دور فرما دے، مشکلات میں گھرا ہوا عافیت فرما دے، جو ساتھی بے روزگار ہو یا اللہ غیب سے روزگار نصیب فرما دے، کوئی بیمار ہو گھروں میں بیماریوں ہو یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ خط مبارک پڑھا گیا، جنہوں نے پڑھا سنا، سب کے محنت اور مشقت کو یا اللہ قبول فرما۔ جن لوگوں نے اس کا بندوبست کیا، اس کا انتظام کیا، ان کی یا اللہ اس محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ہر مشکل میں آپ ہماری رہنمائی فرما، آخرت کی ہر مشکل ہماری صبر فرما، دنیا کی ہر مشکل ہماری آسان فرما، آخرت کی ہر مشکل ہماری آسان فرما۔ یا اللہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی خاص مدد فرما، غزہ کے مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہندوستان کے مقابلے میں یا اللہ پاکستانی افواج کی مدد فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ ابھی بھی بائی کاٹ نہیں کر رہے ہیں، سبزیوں کی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، قادیانیوں کی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، یا حال ان لوگوں کا ایمان مشکوک ہے، ان کے ساتھ بائی کاٹ کرنا میں واجب ہے، اور ان کے مگر میرا باپ ہو میرا بھائی ہو اس کے ساتھ بائی کاٹ کرنا میرے میں واجب ہے، نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ یا اللہ سے ہمیں محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔